ایک ایسا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ ڈیورس بڑی کامن ہو گئی، نارمل ہو گئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ طلاق کا جو ریشو ہے وہ کم ہوا ہے، بڑا ہے. آبویسلی اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. خاص طور پہ ماں باپ کو چاہیے کہ جب اپنی اولاد کی شادی کریں تو یہ کچھ باتیں ان کو سمجھا کے ان کو اس پہ لے کے جائیں. آج کل کی جو ایک تو ہم اس ٹاپک کو بھی ضرور ڈسکس کرنا چاہیں گے. شادیوں میں جو آپ کی شادیاں چلتی ہیں ایک عدم برداشت بھی ہے آئے دن. یہ بڑا ایک ایسی چیز ہے کہ بڑی ایک ایسا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ ڈیورس بڑی کامن ہو گئی، نارمل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے آپ کی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، مسئلے مسائل ہیں، تو وہ ایک سٹیج آخری سٹیج ہوتا ہے. یہ اتنا کامن کیوں ہو گیا ہے عدم برداشت؟ اور اسی سوال کو میں لنک کر دیتا ہوں. جب آپ کی ایمن بھابھی سے آبویسلی کبھی لڑائی ہوتی ہوگی، منہ ماری ہوتی ہوگی، تو پھر اس چیز سے موو آن کیسے ہوا جاتا ہے؟ کیسے اس چیز کو بھول کے آگے کی طرف؟ یار دیکھیں، اس میں نا 3 فیکٹرز میں آپ کو ڈسکرائب کروں گا بریفلی. پہلا فیکٹر تو اس کا سائنٹیفک فیکٹر ہے. ہوا کیا ہے، آپ کے فون ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، آپ نے یہ فون آپ نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے کیا میرا فون اوپن ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ میں نے کیا میرا انسٹاگرام اوپن ہو گیا، یہ میں نے کیا ویڈیو آن ہو گئی 5G پہ. اس نے مجھے کیا کیا ہے، اس نے میرے اندر جو صبر کرنے کی وہ تھی نا، پیشنس کی ایک آپ کے اندر ایک حص تھی، وہ ختم ہو گئی ہے. اب میں انتظار نہیں کروں گا، مجھے ٹھک 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 ایک کلک کے اوپر ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو میرے مائنڈ میں، میرے سب کانشیس مائنڈ میں جو پیشنس لیول جس ہم کہتے ہیں وہ ختم ہو رہا ہے. جب آپ بے صبرے ہوتے ہو تو آپ بے صبرے کے ساتھ ساتھ ناقابل برداشت بھی آپ ہو جاتے ہو. مطلب اس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹالرنس وہ بھی آپ ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں کرتے. کوئی آپ کو آپ فار ایگزامپل ہسبینڈ وائف میں کوئی ایک بات ہوگی، وہ آپ کوئی بات ہو رہی ہوگی، آپ سے برداشت نہیں ہوگی، آپ سے صبر نہیں ہوگا اس بات کے اوپر. یو وانٹ اٹ لائک دس، ٹھیک ہے. ایک یہ ریزن ہے. دوسرا ریزن مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں والدین آپ کے ساتھ ہیں، آج کل میڈیا، سوشل میڈیا کے تھرو، اوپر سے ویسٹرن سوسائٹی کا ہم پہ اتنا زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ ہے کہ جی بہت سارے لوگ اس طرف جاتے ہیں کہ جی شادی کر کے گھر الگ کر لو. اب اس کا ڈرا بیک کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ کی شادی نئی ہوئی ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ ظاہر ہے کہ آپ ایک الگ ماں کی پرورش سے پیدا ہوئی ہوئی اولاد ہو، وہ ایک الگ ماں کی پرورش چاہیے، دونوں آپس میں رہو گے، کچھ مسئلے مسائل ہوں گے. اس میں پھر سب سے بڑا جو کردار پلے کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے گھر کے بڑے. اب گھر کے بڑے اگر ہیں تو ذرا سا آپ کے گھر میں شور ہونا ہے، انہوں نے آ جانا ہے، جی بیٹا کیا ہوا، ابو یہ ہوا، اس نے یہ بولا. وہ بڑے بیٹھ کے ثالثی کا کردار ادا کر دیتے ہیں، آپ کے مسائل حل کی طرف چلے جاتے ہیں. اب آپ اکیلے رہ رہے ہو، آپ کو بھی سمجھانے والا کوئی نہیں، چلو بیٹا چھوڑو، ہو جاتی ہے شادی، ابھی نہیں ایسے ہوتے، اس کو بھی سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. تو کیا ہوگا کہ پھر ثالثی کا کردار ادا کرنے والا کوئی آئے گا نہیں بیچ میں. تو یہ ہو جائے گا. یہ جو فیکٹر ہے نا، یہ والا، یہ بڑا تو یہ تو پوائنٹ والا فیکٹر ہے. اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ تو پھر چیز بڑھ رہی ہے، سوشل میڈیا کا یوزیج، اور جو ایک نئی جنریشن ہے جس کو جین زی کہتے ہیں، بلکہ اگلی جنریشن بھی آ گئی، یہ تو پھر اور عدم برداشت ہوتا رہے گا، اور ہم ایسے ہی دیکھتے رہیں گے کہ شادی ایک مشکل پروسیس بنتا جائے گا. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، کافی ساری چیزیں جو تھیں پہلے ہوتی تھیں ہمیں پتہ نہیں چلتی تھیں. اب ہمیں زیادہ فیل بھی اس وجہ سے ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ طلاق کا جو ریشو ہے وہ کم ہوا ہے، بڑا ہے. آبویسلی اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. لیکن اب کیا ہو گیا ہے، بیکاز آف سوشل میڈیا، اگر کسی کے گھر میں ایک کوئی الیکٹریکل بھی ہوا ہے، کچھ بھی ہوا ہے، تو بھی پورے ایریا کو پتہ لگ جائے گا بیکاز آف سوشل میڈیا، واٹس ایپ، کنیکٹیوٹی بہت اسٹرانگ ہے نا. تو پہلے ایسا نہیں کہ پہلے مسئلے مسائل نہیں ہوتے تھے، پہلے بھی ہوتے تھے. اب جو ہے وہ سامنے زیادہ آتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. لیکن یہ کہ لوگوں کو خود بھی چاہیے کہ، اور خاص طور پہ ماں باپ کو چاہیے کہ جب اپنی اولاد کی شادی کریں تو یہ کچھ باتیں ان کو سمجھا کے ان کو اس پہ لے کے جائیں. اور آپ وقت کے ساتھ سیکھتے ہو.